الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر مرد حضرات بآواز بلند، ہماری مائیں بہنیں بچیاں دھیمی آواز میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم ہم گناہ گاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ و رضا سے محبت کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، اور عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے بہت خوب کہا، فرماتے ہیں محمد کی محبت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ اللہ رب العزت کا ہم پر بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو زندگی میں پھر ایک بار اپنے ذکر پاک کی بابرکت محفل میں شرکت کی توفیق عطا کی۔ میرا کریم آج کی شب
محفل کے سجانے والوں کا سجانا اور ہمارا اور آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کہ کسی شاعر نے بہت خوب کہا، فرماتے ہیں جہاں ذکر رسالت معاب ہوتا ہے، جہاں ذکر رسالت معاب ہوتا ہے، وہاں پہ سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے۔ تو یہ وہ بابرکت اور یہ وہ پاکیزہ محفل ہے کہ جس محفل میں آنے، بیٹھنے، سننے، بولنے ہی پر ثواب نہیں ملتا، بلکہ یہاں تو رب ہر سانس کے عوض ثواب عطا فرماتا ہے، ہر دھڑکن کے بدلے اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، یہ وہ پاکیزہ محفل ہے کہ جس محفل کی طرف بڑھنے والے ہر قدم پر میرا کریم نیکی عطا فرماتا ہے۔ یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ جب کبھی ایسی محفلوں میں شرکت کا موقع ملے تو بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ ایسی محفلوں میں آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس وقت یہ محفل پاک ایک ایسے علاقے میں سجائی گئی ہے کہ جس علاقے میں مسلمانوں کی اکثریت رہتی ہے۔ بتائیے کریکٹ ہے نا؟ یعنی یہ بامبے کا مسلم پاکٹ ایریا کہلاتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ ممبئی میں کہاں کہاں پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے تو اس لسٹ میں بتائیے آپ کے گونڈی کا بھی نام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جہاں بھیونڈی ہوگا، ممبرا ہوگا، کرلا ہوگا، وہیں گونڈی بھی ہوگی۔ تو یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت بستی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، مسلمانوں کی اکثریت ہونے کے باوجود بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل میں اب تک کافی کرسیاں خالی پڑی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں اس وقت سپریم کورٹ کی طرف سے صرف رات کے 10 بجے تک اسپیکر، لاؤڈ اسپیکر اور مائک آن کرنے کا پرمیشن ہے، لیکن چونکہ یہ مسلم پاکٹ ایریا ہے اور کافی اندر کا حصہ ہے، کبھی کبھی میں تلخ بات کہتا ہوں، بہت معذرت کے ساتھ برا مت مانیے گا، اگر مساجد میں اس محفل کا اعلان نہ کیا گیا ہوتا، آج جمعہ کا دن تھا، آج بھی اعلان ہوا ہوگا، اگر مساجد میں اس محفل پاک کا اعلان نہ کیا گیا ہوتا، بلکہ اس کے برعکس یہ اعلان کیا گیا ہوتا کہ نور الہی مسجد کے قریب عشاء کے بعد میں لنگر تقسیم کیا جائے گا، نیاز غوث اعظم کا اہتمام کیا گیا ہے، تو آپ مجھے بتائیں جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اتنے ہی ہوتے کہ ان کے مقابلے کئی گنا زیادہ ہوتے؟ آپ خود بتائیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر کہیں ہمیں کھانے پینے کو کچھ مل جائے غوث اعظم کے نام پر، غریب نواز کے نام پر، امام علی مقام کے نام پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اگر پتہ چلے کہ 5 نمبر میں لنگر ہے، 8 نمبر میں نیاز ہے، تو لوگ جہاں بھی ہوں گے وہاں سے اس لنگر میں، نیاز میں پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر اس کے برعکس یہ اعلان ہو کہ ذکر کی محفل ہوگی، اجتماع ہوگا، یا فلاں بزرگ کے نام پر محفل سجائی گئی ہے، تو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا یہاں وہاں سے لوگوں کا آنا تو دور کی بات ہے، اس گلی میں رہنے والے بھی اپنے گھر سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ اب کیوں یہ میں نے بات کہی جانتے وجہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ سے سنیے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا کہ زمین پر جہاں اللہ کے ذکر کی محفل سجتی ہے، اللہ زمین کے اس ٹکڑے کو جنت کے باغ میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ ذکر کی برکت سے زمین کا وہ حصہ جنت کے باغ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے جنت کے باغ میں کیا کوئی بندہ اپنی مرضی سے داخل ہو سکتا ہے؟ ارے کسی اور کے باغ میں، کسی کی دکان میں، کسی کے مکان میں
بن مالک کی مرضی کے کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، تو جب کسی عام انسان کے باغ میں اپنی مرضی سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا تو جنت کے باغ میں کوئی اپنی مرضی سے کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ تو پتا چلا کہ جنت کے باغ میں ہر کوئی نہیں آتا، آتے وہی ہیں جنہیں میرا رب توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو اعلان تو کئی لوگوں نے سنا، ایس ایم ایس بھی گیا، دعوت بھی ذاتی طور پر دی گئی، لیکن سارے لوگ نہیں آئے، آئے وہی ہیں جنہیں رب نے توفیق عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی میں کہتا ہوں یہ وہ محفل ہے جہاں آیا نہیں جاتا بلکہ رب کی طرف سے بلایا جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر کی محفل ہے، وہی آئیں گے جنہیں رب توفیق عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، الیکشن کا ماحول چل رہا تھا۔ اگر آپ کسی مسلمان کے سامنے الیکشن کی بات کریں تو مزے لے کر آپ سے 2-4 گھنٹے اس پر بات کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ کسی پولیٹیشین کی بات کریں اب کہ یہ جیتے گا کہ وہ جیتے گا، اس کو پارٹی نہیں بدلنا چاہیے تھا، اس کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، ارے ٹکٹ اس کو ملنا چاہیے تھا، اس کے جیتنے کا بہت چانس ہے، اس کی گورنمنٹ ملے گی بنے گی کہ اس کی گورنمنٹ بنے گی۔ ہمارے پاس ان عنوانات پر بات کرنے کے لیے بہت مواد ہے۔ اگر فلم کی بات کی جائے، سیریل کی بات کی جائے، ہیرو ہیروئن کی بات کی جائے، آئی پی ایل کی بات کی جائے، کرکٹ کی بات کی جائے، کسی نچنیے گویے کی بات کی جائے تو ہم اس پر بات بہت کرتے ہیں اور مزے سے سنتے بھی ہیں، لیکن اللہ رسول کے ذکر کی بات کی جائے تو مسلمان کے پاس ذکر کی محفل میں آنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں ایک تلخ بات اور عرض کروں گا، یہ جو دین سے دوری ہے نا ہماری، دین سے دوری، دین سے بیزاری، دین کے معاملے میں غفلت، اس دین سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ قوم مسلم میں اس وقت 2 برائیاں تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ اور وہ 2 برائی کون سی ہے؟ سب سے پہلی برائی یہ ہے کہ مسلمان نوجوان نشے کی طرف جا رہا ہے اور مسلمانوں کی بیٹیاں بے حیا، بے پردہ، بے غیرت ہو رہی ہیں۔ آج مسلمانوں میں یہ 2 برائیاں تیزی سے پھیل رہی ہیں، اور ان 2 برائیوں کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ آج مسلمان دین سے غافل ہو چکا ہے، دین سے دور ہو چکا ہے۔ دنیاوی باتیں اس کے پاس کرنے کو بہت ہیں، دنیاوی باتوں میں اسے بڑی لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن بات قرآن کی جائے، سنت کی جائے، حدیث کی جائے، اللہ رسول کی جائے تو اس کو سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد ہم شکایت کرتے ہیں کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی، شوہر کہتا ہے کہ بیوی میری عزت نہیں کرتی، بھائی کہتا ہے کہ مجھ سے بھائیوں میں آپس میں بنتی نہیں ہے، پڑوسی میں آپس میں بنتی نہیں ہے، اولاد ماں باپ کی اطاعت کرنے کو تیار نہیں ہے، ساس بہو کی، دیورانی جیٹھانی کی، ننند بھابھی کی بنتی نہیں ہے۔ آج گھر گھر میں یہ مصیبت و پریشانی و نحوست کیوں ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان آج دین سے بہت دور ہو چکا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دین سے قریب آؤ، دین کا قرب کامیابی کی ضمانت ہے، دین کا قرب رضا الہی کا سبب ہے، دین کا قرب روزی میں برکت کا ذریعہ ہے، دین کا قرب دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا آسان نسخہ ہے۔ بندہ جتنا دین کے قریب ہوتا چلا جائے گا، اللہ اس کے چہرے کو نور عطا کرے گا، دل کو سرور عطا کرے گا، رزق میں برکت عطا کرے گا، اللہ دنیا اور آخرت میں عزت عطا کرے گا۔ اور بندہ جتنا دین سے دور بھاگے گا اتنا ذلیل و خوار ہوتا چلا جائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بظاہر دنیاوی اعتبار سے کچھ حاصل کر بھی لیں تو آخرت میں بتائیے ان کے ہاتھ کیا لگنا ہے، آخرت میں کیا لگے گا؟ اب یہاں توجہ سے آپ میری بات سنیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، دین سے دوری میں سوائے نقصان کے فائدہ نہیں ہے، یاد رکھنا یہ بات۔ خواجہ جنید بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھا آدمی آیا، کمر جھک گئی تھی، ہڈیاں کمزور ہو چکی تھی، وہ آیا
اور آ کر کہتا ہے حضور میں اپنی زندگی بھر کے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، آپ میرے حق میں دعا کریں کہ مولا مجھے معاف فرما دے۔ آپ نے اس کے حق میں دعا کی۔ اس بوڑھے آدمی نے بھی رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ جب توبہ کر چکا تو بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تو نے اب توبہ کر لی ہے، تو مجھے بتا کہ تو کہاں کا رہنے والا ہے، تیرا نام کیا ہے، تو کیا کام کرتا تھا؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ حضور میں فلاں علاقے کا رہنے والا، فلاں قبیلے سے میرا تعلق ہے، اور جہاں تک کام دام کی بات ہے تو میں نے پوری زندگی لوگوں کے کفن چرائے ہیں۔ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، کوئی ہنر بھی نہیں جانتا، لیکن جب گھر کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر آئی، بیوی بچوں کا بوجھ مجھے اٹھانا پڑا، تو اس وقت میں نے جب کچھ نہ سوجھا، نہ پڑھا لکھا تھا، نہ کوئی ہنر جانتا تھا، تو میں نے اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے، بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کفن چوری کا کام شروع کر دیا۔ میں نے زندگی بھر لوگوں کے کفن چرائے، اور آج میں نے اسی گناہ پر توبہ کر لی ہے، اور میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ آج کے بعد اللہ کھلائے گا تو کھاؤں گا، پلائے گا تو پیوں گا، ورنہ بھوکا مرنا تو گوارا ہے، لیکن آج کے بعد کسی کا کفن چرانا گوارا نہیں ہے۔ میں نے کفن چوری سے توبہ کر لی۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تو مجھے بتائے گا تو نے زندگی میں کتنے لوگوں کے کفن چرائے؟ تو کفن چور کہتا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں تقریباً 1000 لوگوں کے کفن چرائے ہیں۔ کتنے لوگوں کے؟ جواب دیں، کتنے لوگوں کے؟ اب 1000 لوگوں کے جو کفن چرائے، تو بتائیے مسلمانوں کے چرائے ہوں گے نا، کیونکہ کفن تو مسلمان ہی کی قبر سے برآمد ہوگا، باقی کہیں تو کفن ملنا ہے نہیں۔ تو اس نے کہا میں نے پوری زندگی میں تقریباً 1000 لوگوں کے کفن چرائے۔ تو بایزید بسطامی نے فرمایا کہ جن 1000 لوگوں کے کفن چرانے کے لیے تو نے ان کی قبروں کو کھولا تھا، مجھے بتا کیا تو نے کبھی کوئی عبرتناک بات دیکھی؟ تو نے کوئی ایسی بات دیکھی جس سے تو ڈر گیا ہو، تیرے دل میں خوف پیدا ہو گیا ہو؟ مجھے بتا تاکہ میں بھی توبہ کر لوں، اللہ مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو جانتے کفن چور کہتا ہے وہ جو دیکھ کر آیا ہوں نا، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اسی کو دیکھنے کے بعد میں توبہ کے راستے پر چل پڑا۔ وہی دیکھا تبھی تو چلا آیا توبہ کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کیا دیکھا تو نے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا جن 1000 لوگوں کی قبروں کو میں نے کفن چرانے کے لیے کھولا تھا، ان 1000 میں 998 ایسے تھے جن کے چہرے قبلے سے پھیر دیے گئے تھے، 1000 میں صرف 2 ملے جن کا چہرہ قبلے کی طرف تھا، باقی 998 کے چہرے قبلے سے پھیر دیے گئے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب صوفیہ سے پوچھیں، بزرگان دین سے پوچھیں کہ چہرے کا قبلے سے پھر جانا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو جواب ملے گا کتابوں میں کہ مرنے والے کا چہرہ قبلے سے اسی وقت پھرتا ہے جب اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا ہے۔ ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو چہرہ قبلے سے پھیر دیا گیا۔ وہ 998 جب مرے تو لوگوں نے مسلمان سمجھ کر نہلایا دھلایا، کفن بھی پہنایا، جنازہ بھی پڑھایا اور قبر میں اتارا، تو شریعت کے حکم کے مطابق اس کے چہرے کو قبلے کی طرف کر دیا اور اوپر سے مٹی ڈال کر واپس آ گئے۔ لیکن جب لوگ قبر میں دفن کر کے لوٹے، ان کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیا گیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، بایزید بسطامی نے جب یہ سنا، آپ زاروں قطار رونے لگے، اتنا روئے کہ آپ پر گشی طاری ہو گئی۔ جب آپ پر گشی طاری ہوئی تو جانتے ہو، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا بایزید ارے تو اتنا کیوں روتا ہے؟ ارے تو ان میں نہیں ہے جن کے چہرے مرنے کے بعد قبلے سے پھیرے جاتے ہیں؟ ارے چہرے تو ان کے پھیرتا ہوں جو زندگی بھر دین سے چہرہ پھیرے گھومتے ہیں، جو دنیا میں دین سے اپنے چہرے کو پھیرتے ہیں۔ قبر میں ان کے چہرے کو میں فرشتوں کو قبر میں بھیجتا ہوں اور فرشتے ان کی گردنیں مروڑ کر ان کا چہرہ قبلے سے پھیر دیتے ہیں۔
اے بایزید تو ان میں سے نہیں ہے جن کے چہرے قبلے سے پھیرے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، 1000 لوگوں میں 998 جن کے چہرے قبلے سے پھیرے گئے، یعنی جن کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، آخر انہوں نے کون سا جرم کیا تھا؟ آخر انہوں نے کون سا پاپ کیا تھا؟ خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ یہ غوث اعظم سے پہلے کے بزرگ ہیں۔ اب بتائیے اس دور کے مسلمانوں نے کیا فلمیں دیکھی تھی؟ کیا یوٹیوب پر گندی گندی ویڈیو دیکھتے تھے؟ کیا رات بھر پب جی کھیلا کرتے تھے؟ کیا بتائیے وہ بھی اپنے ویڈیو بنا کر ریل پر، انسٹاگرام پر، اسٹوری میں، ٹک ٹاک پہ ڈالتے تھے؟ کیا بتائیے وہ تھیٹر میں فلمیں دیکھنے جاتے تھے، ویب سیریز دیکھتے تھے، آئی پی ایل اور بگ باس کے چکر میں نمازیں قضا کرتے تھے؟ انہوں نے کون سا گناہ کیا تھا؟ کیا وہ چرس چلم پیتے تھے، ایم ڈی کوریکس اور وائٹنر لیتے تھے؟ کیا انہوں نے بتائیے بٹن کھایا تھا؟ انہوں نے کون سا جرم کیا تھا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، غوث اعظم سے پہلے کے بزرگ ہیں خواجہ بایزید بستامی، اور اس دور میں مرنے والے 1000 لوگوں میں اگر 998 کے چہرے قبلے سے پھیر دیے گئے تو بتائیں انہوں نے کون سا جرم کیا ہوگا، کون سا پاپ کیا ہوگا؟ اور جتنے گناہ ان لوگوں نے کیے تھے آج ہمارے سامنے تو ان سے کئی گنا زیادہ گناہ کرنے کا سامان موجود ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج مسلمان پوری رات فلموں، ڈراموں، کھیل تماشوں میں لگا رہتا ہے۔ کیا اسے کبھی فکر ہوتی ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آج جو آئی پی ایل اور ورلڈ کپ دیکھنے بیٹھتے ہیں ٹی وی کے سامنے، ظہر کی نماز کی فکر کرتے ہیں، عصر مغرب کی فکر کرتے ہیں، آج جو دکان پر، فیکٹری میں، دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں، کیا بتائیے اذان کو سن کر ان کے کان میں جو تک رینگتی ہے؟ آج مسلمانوں کے گلی محلے سے گزرو تو مسلمانوں کے گھروں سے رات کے 2 بجے بھی فلموں کی ڈھول گاجے باجے کی آواز آتی ہے۔ آج مسلمانوں کے محلے میں دیکھو بے حیا، بے غیرت، بے پردہ عورتیں گھومتی پھرتی مل جائیں گی۔ آج مسلمانوں کے محلے میں دیکھو باقی آبادیوں کے مقابلے ہماری آبادی میں چرسی، گنجیڑی، افینچی، شرابی، جواری، سٹے باز، سود خور زیادہ مل جائیں گے۔ اپنے ماں باپ کے باغی، نافرمان، غدار زیادہ مل جائیں گے۔ دوسروں کی بہو بیٹیوں پر گندی نگاہیں ڈالنے والے، سیٹیاں تالیاں بجانے والے زیادہ مل جائیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بلکہ معذرت کے ساتھ کہوں گا، آج مسلمانوں میں صرف شرابی اور سٹے باز اور جواری ہی نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں میں آج تیزی کے ساتھ زانی بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت کی موجودگی میں موجودہ دور کی ایک تلخ حقیقت بیان کروں، مفتی صاحب قبلہ بھی موجود ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کبھی کبھی مجھے کہنا پڑتا ہے، آج ہماری سوسائٹی میں کئی مرد و عورت ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی سمجھ کر اپنے آپ کو رہ رہے ہیں، لیکن انہیں خود بھی پتا نہیں ہے کہ پتا نہیں کب ان کا طلاق ہو چکا ہے۔ انہیں خود بھی پتا نہیں ہے، میاں بیوی بن کر رہتے ہیں، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور انہیں خود خبر نہیں ہے کہ ان کی تو طلاق ہو چکی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ میں مثال دوں آپ کو۔ ایک شخص نے مجھے کال کر کے کہا کہ حضرت کل رات کو میری بھانجی کا شوہر شراب پی کر آیا اور میاں بیوی میں کسی بات کو لے کر جھگڑا ہوا، تو اس کے شوہر نے غصے میں اپنے پڑوس میں رہنے والی اپنی بہن کو گھر بلایا، اور بہن کو گھر بلا کر بہن کی موجودگی میں اس نے میری بھانجی کو 8 بار طلاق دے دیا، 8 بار۔ اب جب صبح اٹھا، نشہ اترا تو غلطی کا احساس ہوا، بیوی سے معافی تلافی کر رہا ہے، کمپرومائز کی بات کر رہا ہے۔ مسئلہ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں نے اس سے کہا کہ شریعت نے تو 3 مرتبہ کی اجازت دی تھی، شریعت نے شوہر کو 3 طلاق کا حق دیا ہے، اس نے 8 بار دے دیا، طلاق پڑ گئی۔ اس نے کہا وہ نشے میں تھا۔ میں نے کہا اس کا کوئی مسئلہ نہیں، بعض لوگ یہ کام کر گزرتے ہیں اور کر دینے کے بعد جب احساس ہوتا ہے غلطی کا تو ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ کہا شراب پی ہوئی تھی،
میں نے کہا طلاق دینے سے پہلے روح افزا پینا ضروری نہیں ہے، کچھ بھی پی کے دیا، بنا پیے دیا تو بھی طلاق ہو گئی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں مفتی شمس الدین بہرائچی صاحب قبلہ فرماتے تھے طلاق ایک آئینے کی طرح ہے، آپ پتھر جان بوجھ کر مارو تو بھی وہ ٹوٹ جائے گا، بنا غلطی سے مار دو تو بھی ٹوٹ جائے گا، نشے میں مار دو تو بھی ٹوٹ جائے گا، ہوش و حواس میں مارو تو بھی ٹوٹ جائے گا، کسی کے کہنے سے مار دو تو بھی ٹوٹ جائے گا، کسی کے بن کہے خود ہی مارا تو بھی ٹوٹ جائے گا۔ کہتے وہ ایک کانچ کی طرح ہے، آپ نے پتھر مار دی تو ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے، چاہے کسی طرح سے کیوں نہ مارا ہوا آپ نے۔ تو میں نے کہا طلاق پڑ گئی، کہتا 2 بچے بھی ہیں، میں نے کہا یہ اس کو سوچنا چاہیے تھا، کہا کوئی راستہ ہے، میں نے کہا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو کہتا اس کی ساس نے، سسر نے، باقی تمام لوگوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، شوہر بھی شرمندہ ہے، معافی تلافی کر رہا ہے، لیکن میری بھانجی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اگر کسی طرح سے بھانجی مان جائے تو کیا معاملہ رفع دفع ہو جائے گا؟ میں نے کہا اگر اس نے 2-4 تھپڑ مار دیا ہوتا تو معاملہ رفع دفع ہو سکتا تھا، اگر غصے میں ڈانٹ دیا ہوتا، گھر سے نکال دیا ہوتا، یا اپنے ماں باپ کے سامنے ذلیل کر دیا ہوتا تو معاملہ رفع دفع ہو جاتا، اگر غصے میں رات کو اپنی بیوی کو کھانا نہ دیتا معاملہ رفع دفع ہو جاتا، اگر ان دونوں کی حد تک جھگڑا رہتا تو معاملہ رفع دفع ہو جاتا۔ اس نے شریعت کو بیچ میں لا کر کھڑا کر دیا، اب شریعت نے ان کو اختیار نہیں دیا کہ وہ سیٹلمنٹ کرے، اگر وہ شریعت کو بیچ میں نہ لاتا تو سیٹلمنٹ ہو سکتا تھا، اب سیٹلمنٹ نہیں ہو سکتا۔ 8 بار طلاق دے دی، طلاق پڑ گئی۔ تو کہتا ہے میری بھانجی کی ساس کہہ رہی تھی، سنیے جو میں اصل بات بتانا چاہتا ہوں، میری بھانجی کی ساس کہہ رہی تھی بیٹا مانتی کیوں نہیں ہے، وہ معافی مانگ رہا، اتنا منا رہا، اتنا سمجھا رہا ہے، کیوں نہیں مان رہی ہے؟ یہ کوئی پہلی بار طلاق تھوڑی دیا ہے، پہلے بھی تو کتنی بار دے چکا، ہر بار مان جاتی ہے، اس بار کیوں نہیں مان رہی؟ جب اس آدمی نے مجھ سے یہ کہا تو میں نے کہا اگر اس کی ساس کی یہ بات صحیح ہے تو طلاق کل رات نہیں، جب پہلی بار دیا تھا سال بھر پہلے، 2 سال پہلے، 3 سال پہلے، طلاق تو اسی وقت پڑ گئی۔ اب اگر طلاق اسی وقت پڑ گئی تو اتنے سال تک دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو رہے شرعاً یہ جائز نہیں ہے، اور جو بچے اس وقت اس دور میں پیدا ہوئے وہ بچے بھی غیر حلالی کہلائے جائیں گے، ولد الزنا کہلائیں گے۔ میں نے کہا اب سب سے پہلے تم اپنی بھانجی سے پوچھو کہ جیسے کل رات طلاق دیا اس طرح سے کئی بار اور دے چکا ہے کیا؟ اگر دے چکا ہے تو فوراً اس کو ایک دوسرے سے الگ کرو، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا جائز نہیں، طلاق پڑ چکی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں ہماری سوسائٹی میں ایسے نہ جانے کتنے لوگ رہتے ہیں۔ آپ جانتے ہو شب برات میں ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا، ایک نوجوان میرے پاس آیا، اور شب برات میں اکثر توبہ کے تعلق سے بیان کرتا ہوں تاکہ اس رات اللہ کسی کو توبہ کی توفیق دے دے۔ تو ایک نوجوان میرے پاس آیا فجر کے قریب اور آ کر کہتا ہے حضرت میں آپ کو گواہ بنا کر توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کو گواہ بنا کر توبہ کر، جو بھی کچھ تو نے کیا ہے۔ اس نے کہا میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کیا کیا۔ میں نے کہا مجھے نہیں سننا کہ تو نے کیا کیا، تو رب کی بارگاہ میں توبہ کر، بس کافی ہے، رب تجھے معاف فرمائے گا۔ میرے نبی نے اجازت نہیں دی کہ تم کسی کو اپنے گناہوں کا گواہ بناؤ، تو میں نہیں سننا چاہتا۔ وہ کہتا لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں بتاؤں۔ میں نے کہا میرے بھائی میں نہیں سننا چاہتا کہ تو نے کیا کیا، تو کیوں اپنے گناہ کا مجھے گواہ بنانا چاہتا ہے؟ وہ نہیں مانا، کہتا ہے میرے دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہوگا، میں نے توبہ تو کر لی ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں نے کسی کو نہیں بتایا، آپ سن لیں گے تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ میں نے کہا مجھے تمہارے گناہ کے بارے میں جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن تم نہیں مانتے ہو تو بتاؤ تم نے کون سے گناہ سے توبہ کی؟ تو جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں فلاں جگہ رہتا ہوں، میں اکیلے بامبے میں رہتا ہوں، میرے بیوی بچے سب گاؤں میں ہیں، میں اکیلے کرائے پر مکان لے کر رہتا ہوں اور میں سلائی کا کارخانہ چلاتا ہوں۔ ایک مرتبہ رات کے 8, 9, 10 بجے میرے دوست اور اس کی بیوی میں کچھ جھگڑا ہو گیا۔ دوست اور اس کی بیوی میں جب جھگڑا ہوا تو میرے دوست کی بیوی غصے میں گھر سے نکل گئی
اور گھر سے نکلی تو کہیں اور نہیں گئی، میرے گھر آ گئی۔ جب رات کے 10:30 11 بجے میرے گھر آئی، میں نے اس کو بہت سمجھایا بجھایا، واپس کرنے کی کوشش کی، وہ لیکن نہیں مانی۔ میں نے کہا چل میں تجھے لے کر چلتا ہوں، دوست کو سمجھاتا ہوں، چل تو اپنے گھر، لیکن وہ نہیں مانی۔ چونکہ میرا گھر ان کے گھر آنا جانا تھا، وہ لوگ بھی کبھی کبھی میرے یہاں آتے تھے، تو اس لیے لڑنے جھگڑنے کے بعد میرے گھر آ گئی۔ میں نے بہت سمجھایا، وہ نہیں مانی۔ آخر کار اس نے کہا کہ تم اگر مجھے اپنے گھر میں آج رات رہنے دیتے ہو تو ٹھیک، ورنہ میں کہیں بھی چلی جاؤں گی لیکن وہاں نہیں جاؤں گی۔ اب وہ کہتا ہے مجبوراً میں نے اس کو اپنے گھر رات ٹھہرنے دیا، رات میرے گھر رک گئی۔ جب صبح ہوئی، آس پاس کی عورتوں نے میرے گھر میں میرے علاوہ ایک عورت کو دیکھا، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا یہ تمہاری بیوی ہے؟ یعنی تمہارے گھر میں یہ جو عورت ہے کون ہے، کیا تمہاری بیوی ہے؟ تو میں نے ہیلے بہانے کیے، لیکن اس عورت نے باقی عورتوں کو یہی کہا کہ ہاں میں ان کی بیوی ہوں۔ میں ایک رشتہ دار کے ساتھ گاؤں سے آ گئی اور میں بیوی ہوں۔ وہ کہتا ہے جب مجھے پتا چلا کہ اس عورت نے سب کو یہ بتا دیا کہ وہ میری بیوی ہے، تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب موبائل فون نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے میں دوست سے مل کر اس کو بتانا چاہتا تھا کہ تیری بیوی میرے گھر آئی ہے، لیکن جب اس عورت نے صبح صبح ساری عورتوں کو یہ بات بتا دی تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ یہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ پھر میں نے اس کو گھر پر رہنے دیا، میں کام پر چلا گیا، میں نے اپنے دوست کو بتایا بھی نہیں۔ اگلی رات بھی وہ میرے گھر رہی، پھر کہتا ہے 2-3 راتیں وہ میرے ساتھ رہی اسی طرح گھر میں۔ اس کے بعد ہم دونوں میاں بیوی کی طرح رہنے لگ گئے، دونوں میاں بیوی کی طرح رہنے لگ گئے۔ اور کہتا ہے اس وقت وہ عورت حمل سے ہے۔ آج رات توبہ کی تقریر میں نے سنی تو مجھے غلطی کا احساس ہوا۔ میرے دوست کو بھی پتا نہیں کہ وہ میرے ساتھ ہے، اگر پتا بھی چل جائے تو اتنے دن سے وہ میرے ساتھ ہے، وہ کہاں لے جائے گا؟ اس نے بہت تلاش کیا لیکن اس کا پتا نہیں چلا۔ اب وہ کہتا ہے کہ اب وہ جو میرے ساتھ رہتی وہ حمل سے ہے، اب میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں نے ابھی کہا یہ میں اس دور کی بات بتاتا ہوں جب میرا اپنا نکاح بھی نہیں ہوا تھا اور جب موبائل کا چلن بھی نہیں تھا۔ آپ سوچیں کہ اس دور میں بھی ایسے معاملات ہو رہے تھے۔ آج ہماری سوسائٹی میں معذرت کے ساتھ کہوں گا یہی وجہ ہے کہ بہت سارے مرد و عورت جنہیں خود بھی شریعت کی کوئی معلومات نہیں ہے اور انہیں نہیں پتا ہے کہ ان کا طلاق آپس میں پڑ چکا ہے، پھر بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی بن کر رہ رہے ہیں اور بچے بھی باقاعدہ ان کے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں دین سے دوری کا نتیجہ ہے آج اللہ نے روزی سے برکت اٹھا لیا ہے، آج اولاد ماں باپ کی فرما بردار نہیں ہے، آج پڑوسی میں پڑوسی کی آپس میں بنتی نہیں ہے، آج گھر گھر مہابھارت کا میدان بنا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیں زندگی بھر مسلمانوں، دین سے جتنا دور جائیں گے اتنا ذلیل و خوار و رسوا ہوں گے، اور دین سے جتنا قریب آتے چلے جائیں گے اللہ اتنی عزت بھی عطا کرے گا، اللہ اتنی برکت بھی عطا کرے گا، اللہ اولاد کے دل میں ماں باپ کے لیے محبت پیدا فرمائے گا، اللہ بیوی کو شوہر کی اطاعت کا جذبہ عطا کرے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج ہماری سوسائٹی میں چھوٹے بڑوں کا احترام نہیں کرتے ہیں، مسجد کے امام تک کا احترام شریعت نے جو کہا اس اعتبار سے نہیں کیا جاتا، بلکہ کبھی کبھی میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں میری قوم کا جوان جمعہ کی 2 رکعت ہفتے میں ایک بار جس امام کے پیچھے پڑھتا ہے پورے ہفتے اسی امام کی غیبت بھی کرتا ہے، پورے ہفتے اسی امام کو برا بھلا بھی کہتا ہے۔ آپ بتائیں اللہ ایسی قوم کو کیا برکت عطا کرے گا؟ اللہ ایسی قوم کو کیا کامیابی اور ترقی عطا فرمائے گا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اپنے آپ کو دین کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو دین سے قریب کرنے کی کوشش کرے۔ ہمارے دین سے دوری کا نتیجہ ہے آج مسلمان لڑکیوں میں 9th-10th کلاس میں پڑھنے والی بچیاں، کالج جانے والی بچیاں بے حیائی بے غیرتی کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور قوم مسلم کا 13-14 سال کا بچہ آج نشاور چیزوں کا عادی بن رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایک مرتبہ میری تقریر ممرہ میں تھی، اور ممرہ میں باقاعدہ پڑھے لکھے لوگوں نے مجھ سے آ کر کہا کہ حضرت ہمارے یہاں پر کلاسز بہت ہے، کلاسز کا ہب ہے، اور ہمارے یہاں کی کلاسز میں حالات ایسے ہیں کہ برقع پہن کر آنے والی مسلمانوں کی بیٹیاں MD لیتی ہیں۔ آپ سوچیں
برقع پہن کر آنے والی مسلمانوں کی بیٹیاں، ارے میں نے سگریٹ پیتی ہوئی برقع والیوں کو بہت دیکھا ہے، میں نے بھیونڈی کے ڈھابے پر حقہ پینے والی برقعے والیوں کو بہت دیکھا ہے، آپ نے بھی ٹک ٹاک پر سوشل میڈیا پر برقع پہن کر ناچنے والیوں کو بہت دیکھا ہوگا، آپ نے مزارات اولیاء پر بے حیائی بے غیرتی کرنے والی برقع پہننے والیوں کو بہت دیکھا ہوگا، لیکن نشہ کرنے والی بے پردہ بے حیائی بے غیرتی کا مجسمہ بنی ہوئی، کیا بتائیے وہ لڑکیاں جو معاذ اللہ صبح معاذ اللہ 14 15 16 سال کی عمر میں بے حیائی بے غیرتی کے راستے پر چل پڑتی ہیں، ان بچیوں کی کوکھ سے کیا کوئی خالد بن ولید پیدا ہوگا؟ کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا؟ کوئی شیر محصول ٹیپو سلطان جیسی اولاد پیدا ہوگا؟ ایسی ماؤں کی کوکھ سے تو نچنیے ہی پیدا ہوں گے، چرسی گنجیڑی افیمچی پیدا ہوں گے، ٹک ٹاکر یوٹیوبر انسٹاگرامر پیدا ہوں گے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کان میں بالی پہن کر گھومتے نوجوان، ہاتھ میں بریسلیٹ ٹائر ٹیوب پہن کر گھومتے نوجوان، کہاں جا رہی ہماری قوم؟ جمعہ کے دن مسجد کے امام کا خطاب ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ مسجد کے امام کی گفتگو اور ان کی تقریر سننے کو تیار نہیں ہے۔ اس وقت مسجد میں پہنچیں گے جب خطبہ شروع ہونے والا، اس وقت مسجد میں پہنچیں گے جب عین وقت پر جماعت کھڑی ہونے والی اور 2 رکعت فرض ادا کریں گے، اور ایسے بھاگیں گے جیسے فرض ادا کر کے نہیں بہت بڑا بوجھ اتار کر آ رہے ہیں۔ نہ پہلے کی سنتوں سے کوئی تعلق، نہ بعد کی سنتوں سے کوئی لینا دینا، نہ دعا میں شریک ہونا، نہ حضور پر صلاۃ و سلام پڑھنا، نہ علماء سے بزرگوں اور نمازیوں سے مصافحہ کرنا۔ کیا بتائیے اللہ برکت عطا کرے گا؟ اللہ کامیابی عطا کرے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں تقریر نہیں کرتا بلکہ قوم کا درد آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ میں گجرات کے علاقے میں گیا تھا اور مجھے وہاں کے ذمہ داران نے بتایا کہ گجرات میں 13-14 سال کے مسلمانوں کے بچے باقاعدہ میڈیکل سے خرید کر کتا گولی کھاتے ہیں، بٹن کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ سوچیں 13 14 15 سال کا مسلمان اگر نشیڑی گنجیڑی جواری بن جائے گا تو جوان ہو کر وہ انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، بزنس مین بنے گا، سی اے بنے گا۔ ارے جو 13 14 15 سال کی عمر میں نشے کے راستے پر چل پڑا، اس کے فیوچر کا کیا؟ اس کے کریئر کا کیا؟ وہ کیا ماں باپ کی ذمہ داری نبھائے گا؟ ماں باپ کا بڑھاپے میں بوجھ اٹھائے گا؟ وہ کرے گا کیا؟ اور ہمارے یہاں پر ایک عجیب چیز اور بھی ہے، لڑکا آوارہ ہو، رات رات بھر یہاں وہاں آوارہ گردی کرتا ہو، ماں باپ کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں، تو ماں باپ کہتے ہیں اس کی شادی کرا دو سدھر جائے گا، شادی کرا دو سدھر جائے گا۔ اچھا، جس ماں نے پیدا کیا وہ نہیں سدھر سکی، دوسرے کی آئے گی بیٹی وہ سدھار دے گی۔ کیا بتائیے ماں سے زیادہ اس کا حق ہے تمہارے بیٹے پر؟ کیا اس کا زیادہ حق ہے تمہارے مقابلے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک بوڑھا باپ آ کر مجھ سے کہتا ہے حضرت میں نے اپنی اولاد کی خوشی کے لیے جو بن پڑا کیا، اپنا پیٹ کاٹا، اپنا شوق مارا، اپنی خواہشات کو قربان کیا، اچھے سے اچھا پہنایا، اچھے سے اچھا کھلایا، اچھے سے اچھا پڑھایا لکھایا، لیکن میری اولاد میری بات ماننے کو تیار نہیں ہے، ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، میرے ساتھ زبان درازی کرتا ہے، آج تک ایک گلاس پانی نہیں پلایا مجھے میرے بیٹے نے۔ باپ آ کر شکایت کرتا ہے۔ میں اس بڑے بوڑھے باپ سے کہتا ہوں کہ پہلے تم مجھے بتاؤ، اپنے جوان بیٹے کی شکایتیں کرنے والے بوڑھے باپ پہلے تو بتا، تم نماز کی پابندی کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے حضرت ٹائم ہی نہیں ملتا، کیا کروں، پورے گھر کا بوجھ میرے سر پر ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داریاں میرے اوپر ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ میں نے کہا تو اللہ کا بندہ ہو کر اللہ کی بات نہیں مانتا تو تیری اولاد بھلا تیری بات کیسے مانے گی؟ اللہ نے جتنی نعمتیں تجھے دی ہیں، کیا اتنی نعمتیں تو نے اپنی اولاد کو دیا ہے؟ تو نے تو روٹیاں دے دی، تو نے تو بوٹیاں دے دی، تو نے تو کپڑے دے دیے،
تو نے تو موبائل دے دیا, تو نے تو 1500 پاکٹ منی کے طور پر دے دیا, اللہ نے تجھے زندگی دی, اللہ نے تجھے عزت دی, اللہ نے تیرے سینے میں دھڑکنے والا دل رکھا, اللہ نے تیرے رگوں میں خون دوڑایا, اللہ نے تجھے سانسیں عطا کی, اللہ سونے کے بعد صبح اٹھنے کی تجھے مہلت دیتا ہے. بتا جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہے کیا اتنا سب کچھ تو نے اپنی اولاد کو دیا؟ کہتا نہیں, اتنا کون اولاد کو دے سکتا ہے. میں نے کہا اللہ نے اتنا سب کچھ دیا جس کی گنتی نہیں کر سکتا, پھر بھی تو اللہ کی نہیں مانتا, اور چند روٹیاں بوٹیاں کپڑے 200-400 دے کر تو چاہتا ہے کہ تیری اولاد تیری مانے. میں نے کہا اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتا ہے, اس کا آسان نسخہ یہ ہے تو نماز کا پابند بن جا. جس دن سے تو نے اللہ رسول کی اطاعت شروع کر دی, اللہ تیری اولاد کے دل میں تیری محبت بھی پیدا کرے گا اور تیری عزت بھی پیدا فرمائے گا. آج جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کر نہ جانے کتنے لوٹے ہوں گے, تو پھر اگلے جمعہ سے پہلے اللہ کے گھر کا رخ نہیں کریں گے, اللہ کے گھر کی دہلیز کو پار نہیں کریں گے. ہماری جماعت کے ایک بزرگ جیسے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بزرگ, ان کی آنکھ کا آپریشن ہوا. ایک عمر کے بعد کبھی کبھی ضرورت پیش آتی ہے. ڈاکٹر نے ان کی آنکھ کا آپریشن کیا اور آپریشن کرنے کے بعد کہا ابھی زخم تازہ ہے, تاکہ ابھی لگے ہیں. آپ اس بات کا خیال رکھیے گا کہ 3 دن آپ نماز پڑھیں گے تو سجدہ مت کیجیے گا. سجدہ کریں گے تو آنکھ پر پریشر آئے گا, اور آنکھ پر پریشر آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ ٹانکے ٹوٹ جائیں, خون نکلنے لگے, پھر تکلیف بڑھ جائے گی آپ کی. تو 3 دن نماز میں سجدہ مت کیجیے گا, احتیاط کیجیے گا. وہ بزرگ اپنے گھر آئے, گھر آنے کے بعد بیوی سے کہتے ہیں کہ 3 دن میرے حصے کا کھانا مت بنانا. تو بیوی کہتی ہے کیوں, کھانا نہیں کھائیں گے؟ کہا نہیں کھاؤں گا. بیوی کہتی ہے وہ کیوں؟ ڈاکٹر نے 3 دن سجدہ کرنے سے منع کیا ہے, روٹیاں کھانے سے منع نہیں کیا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کھانا ہی نہیں بنانا میرے حصے کا, ایسا کیوں؟ تو جانتے بزرگ نے کیا کہا؟ بزرگ فرماتے 3 دن جس کے سجدے نہیں کروں گا کس منہ سے اس کی نعمتیں کھاؤں گا؟ جب 3 دن سجدے نہیں کرنا تو 3 دن اس کی نعمتیں بھی نہیں کھانا. اے میری قوم کے جوانوں, اے جمعہ کی 2 رکعت کے نمازیوں, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک اللہ کی کتنی نعمتیں کھائی؟ آپ کے پاس کوئی ریکارڈ موجود ہے؟ اگر میں پوچھوں کہ ایک ہفتے میں کتنی چائے پیتے ہو, ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہوگا. اگر میں پوچھوں کہ ایک ہفتے میں کتنی روٹیاں کھائی ہیں, ہمارے پاس کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہوگا. اگر میں پوچھوں ایک ہفتے میں کتنی بار بریانی کھایا, کتنی بار پلاؤ کھایا, کتنی بار مٹھائیاں کھائی, کتنی بار بسکٹ کھایا, ہمارے پاس کوئی حساب کتاب موجود نہیں ہے. ہفتے بھر میں اس رب کی بے شمار نعمتیں کھاتے ہیں, اور نعمت دینے والے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہفتے میں 1 بار جائیں گے اور یہ سمجھتے ہیں کہ 2 رکعت ادا کر کے ہفتے بھر کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا. اے مسلمانوں, بہت بڑی غلط فہمی میں ہو. اگر لگتا ہے کہ آپ نے ایک روٹی کا, ایک لقمے کا, ایک سانس کا, ایک خون کے قطرے کا, ایک دل کی دھڑکن کا حق ادا کر دیا ہے تو آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. میرے نبی نے 1450 سال پہلے فرمایا تم جو پانی استعمال کرتے ہو, میں روٹیوں کی بات نہیں کرتا, میں سالن چاول کی بات نہیں کرتا, میں مٹھائی چاکلیٹ بسکٹ کی بات نہیں کرتا, میں آپ کے چائے کافی کی بات نہیں کرتا. میرے نبی فرماتے تم جو پانی استعمال کرتے ہو, اللہ قیامت میں تم سے پانی کے ایک قطرے کا حساب لے گا. اب بتائیے اللہ قیامت میں جب پانی کے ایک قطرے کا حساب لے گا, کیا وہ روٹیوں کا حساب نہیں لے گا؟ کیا تیری عزت کا حساب نہیں لے گا؟ کیا تیری دولت کا حساب نہیں لے گا؟ کیا تیری زندگی کا حساب نہیں لے گا؟ کیا تیری اولاد کا حساب نہیں لے گا؟ ارے جو پانی کے قطروں کا حساب لے گا اس نے یقیناً جتنی نعمتیں دی ہیں اللہ قیامت میں ایک نعمت کا ہم سے حساب لے گا. اور پھر جواب دے سکو گے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, ہفتے بھر رب کی نعمتیں مزے سے کھاؤ اور رب کا شکر ادا کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. میں کہتا ہوں کبھی مسلمان سوچتا کیوں نہیں, مسجد سے اذان ہو رہی ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح,
आओ सलामती की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। और हम घर में बैठे हैं, टीवी चल रहा है, हम मोबाइल में लगे हुए हैं, हम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, सिलाई की मशीन पर बैठे तो मशीन यूं ही जारी है, हम गल्ले पर बैठे हैं तो कस्टमर से डीलिंग यूं ही चल रही है, हम मोबाइल पर व्हाट्सएप की चैटिंग में है तो यूं ही मसरूफ, कान पर जू तक नहीं रेंगती। अरे अल्लाह के मुनादी ने कहा सलामती की तरफ, आ कामयाबी की तरफ, तू बड़ा नहीं है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है। तू चौधरी बन जाए तो भी बड़ा नहीं है, हाकिम बन जाए तो भी बड़ा नहीं है, ट्रस्टी बन जाए तो भी बड़ा नहीं है, कॉर्पोरेटर बन जाए तो भी बड़ा नहीं है, मंत्री बन जाए तो भी बड़ा नहीं है। अल्लाह बड़ा है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। इसके बावजूद तेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह के मुनादी ने कहा आ जा, आ जा, लेकिन हम अपनी जगह से हिलते नहीं। अगर अल्लाह नाराज हो जाए और उसी जगह पर हमारी पकड़ कर ली जाए, आंख की रोशनी को छीन लिया गया, जबान की बोलने की ताकत को छीन लिया गया, हाथ पैर में लकवा मार दिया, या उसी मौके पर मौत का फरिश्ता आया और रूह को कब्ज कर लिया, तो बताइए क्या दुनिया में कोई ऐसा है जो इस बिगड़ी को बना सकता है? नहीं गया नमाज के लिए, आंख की रोशनी छिन गई, कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तेरी आंख की रोशनी दोबारा सही करा दूंगा। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तेरे लकवे को ठीक करा दूंगा। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तेरी जबान को फिर से बोलने के काबिल करा दूंगा। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं फिर से तुझे दोबारा जिंदगी दिला दूंगा। क्या बताइए किसी के बस की बात है? ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, अल्लाह का मुनादी सुबह शाम आवाज देता है, हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने दुनिया के कारोबार में लगे रहते हैं, इसके बावजूद वो कितना करीब है, हमारी पकड़ नहीं करता। फजल फरमाता है, करम फरमाता है, हम बिन फजर की नमाज पढ़े दुनिया की तरफ निकल जाते हैं, अल्लाह खाली हाथ वापस नहीं भेजता। हमने दिन भर नमाज नहीं पढ़ी, फिर भी वो हमको रोजी अता करता है, दौलत अता करता है। दिन भर झूठ बोल कर आए हो, गाली दे कर आए हो, गाने सुन कर आए हो, लेकिन घर के दस्तरख्वान पर पहुंचते हो, अल्लाह तरह तरह की नेमतें अता कर देता है। आप बताइए वो कितना करीम है, कितना सत्तार है, कितना गफ्फार है, उसकी शान करीमी और रहीमी का क्या कहना। अरे जब नाफरमानी और बगावत करके रब इतना फजलो करम फरमाता है, हम जिस दिन रब की बारगाह में रुजू कर लेंगे, अपनी पेशानी को रब की बारगाह में सुबह शाम झुकाने वाले बन जाएंगे, अल्लाह की हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बन जाएंगे। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, एक बार अल्लाह फिर से हमें वही इज्जत अता करेगा जो इज्जत अल्लाह ने गरीब नवाज को अता फरमाया था, सुल्तानुल हिंद को अता किया था। लेकिन मुसलमानों पलटो तो सही, मुसलमानों सुधरो तो सही, मुसलमानों तुम रोना रोते हो, बेटा नाफरमान हो गया, चरसी गंजेड़ी नशेड़ी बन गया, बेटी फला फला के साथ भाग गई। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इन तमाम शिकवा शिकायत को लेकर लोगों के सामने रोते तो नजर आते हो, लेकिन खुद सुधरने की कोशिश नहीं करते। अपने आप को सुधारने की कोशिश करो, अल्लाह रसूल की फर्माबरदारी की कोशिश करो। बताएं करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ख्वाजा जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं, मुझे वो माई अब भी याद है। मैं 7 साल का बच्चा था, 6 या 7 साल का। फरमाते मुझे वो माई अब भी याद है। मैंने देखा एक बुढ़िया नमाज पढ़ रही थी और नमाज की हालत में एक बिच्छू उसके पैर में डंक मार रहा था, एक बिच्छू उसके पांव में डंक मार रहा था। अक्सर मेरे सामने जो बैठे हैं इनका ताल्लुक यूपी से है, बताइए है ना। बंबई वालों को शायद ये पता न चले कि बिच्छू के डंक मारने से क्या तकलीफ होती है, लेकिन यूपी वाले तो जानते हैं ना कि बिच्छू के डंक की तकलीफ क्या होती है। जहां बिच्छू डंक मारता है ऐसा लगता है जैसे एक चिंगारी रगों को चीरती हुई आगे बढ़ती चली जा रही है। मैंने तो यही सुना है, ऐसा ही होता है ना। ख्वाजा जुनैद बगदादी फरमाते मैं हैरान, वो बुढ़िया नमाज पढ़ रही है और बिच्छू पैर में डंक मार रहा है। कहते 1-2 बार नहीं, बिच्छू ने 7 बार डंक मारा है, 7 बार। कहते कभी बिच्छू के डंक को देखता, कभी माई के चेहरे को देखता, कभी बिच्छू के डंक को देखता, कभी माई के चेहरे को देखता।
چہرے پہ کوئی درد نہیں، کوئی تکلیف نہیں، خشوع اور خضوع سے مزے سے پڑھتی جا رہی. کہتے جب نماز سے فارغ ہوئی سلام پھیرا تو میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور سلام کر کے کہا مائی جب تو نماز پڑھ رہی تھی تیرے پاؤں میں بچھو ڈنک مار رہا تھا، کیا تجھے درد نہ ہوا؟ کیا تجھے تکلیف نہ ہوئی؟ تو جانتے اس مائی نے تاریخی جملہ کہا تھا، اگر یہ بات دل میں اتر گئی تو اللہ ضرور سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے گا. مائی کہتی جنید جس کی آنکھوں کے سامنے آخرت کی تکلیفیں ہونا اس کے لیے دنیا کی تکلیف کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. اے جنید میں آخرت کی تکلیف کو دور کرنے میں لگی تھی، میرے رب نے مجھ کو دنیا کی تکلیف سے بچا لیا ہے. پتا چلا جن کی نظر آخرت کی تکلیف پر ہوتی ہے اللہ دنیا کی تکلیفوں سے انہیں بچا لیتا ہے، اور جو لوگ آخرت کی تکلیف کو دور کرنے کی فکر کرتے ہیں اللہ ان کو دنیا کی تکلیفوں سے محفوظ فرما دیتا ہے. آج یہاں جتنے موجود ہیں ہم میں سے کوئی ایک بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے زندگی میں کوئی تکلیف نہیں؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے؟ بھلا بتاؤ. کما کما کر ہڈیاں گھس گئی، کمر چھک گئی، لیکن اپنا ذاتی مکان نہیں لے پاتے ہیں. مجھ سے لوگ کہتے حضرت 20 سال سعودی عرب میں رہا، 20 سال کمایا ہوں، اوور ٹائم بھی لگایا ہے، 20 سال تک کما کما کر بیچتا رہا، پتہ نہیں بیوی بچوں نے پیسے کیا کیے، 20 سال سعودی میں رہ کر آیا پھر بھی اپنا ایک جھوپڑا نہیں لے سکا میں. کیا وجہ ہے مسلمانوں؟ کیا وجہ ہے؟ یہ تکلیفیں، یہ نحوستیں، یہ بے برکتی، یہ پریشانی، یہ مصیبت، یہ لڑائی جھگڑے آخر کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے، ہم کہتے مولا ہمارے حال کو دیکھ، مولا ہمارے حال کو دیکھ، مولا ہمارے حال کو دیکھ. اللہ فرماتا ہے بندے اپنے اعمال تو دیکھ، بندے اپنے اعمال تو دیکھ. جب تک تیرے اعمال اچھے تھے میں نے تجھے تختے پر نہیں بٹھایا تھا، میں نے تجھے تخت و تاج عطا کیا تھا. جب تک تیرے اعمال اچھے تھے میں نے تجھے بادشاہت دی تھی، میں نے تجھے اقتدار دیا تھا، میں نے تجھے مال و دولت عطا کیا تھا، میں نے تجھے فوج و اسلحے عطا کیے تھے. جب تک تیرے اعمال اچھے تھے تب تک میں نے تجھے عزت مقام و وقار عطا کیا تھا، اور جب سے تیرے اعمال تباہ برباد ہوئے میں نے تخت و تاج سے اتارا ہے اور تجھے ٹھوکروں میں ڈال دیا. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک ماں آ کر کہتی حضرت میرا بیٹا کچھ دنوں سے برے دوستوں کی صحبت میں پڑ گیا اور مجھے کسی کے ذریعے پتا چلا کہ میرا بیٹا شراب پینے لگا ہے، نشہ کرنے لگا ہے. ہماری مائیں بہنیں بھی موجود ہیں، وہ سن لے. ماں آ کر کہتی حضرت میرا بیٹا ایسا نہیں تھا، بہت اچھا تھا، میری بھی عزت کرتا تھا، اپنے والد کی بھی عزت کرتا تھا، لیکن کچھ برے دوستوں کی صحبت میں پڑھ کر وہ نشہ کرنے لگا، شراب پینے لگ گیا. آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں. میں اس ماں سے کہتا ہوں کہ تیرے بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ ماں کہتی یہی کوئی 22-23 سال. میں اس ماں سے کہتا ہوں کہ میں تیری اولاد کے شرابی ہونے کا رونا روؤں کہ تیری تربیت کا رونا روؤں؟ ارے تیرا بیٹا 20-22 سال تیرے ساتھ رہا، 9 مہینے تو نے اپنی کوکھ میں رکھا، اپنی جان کو داؤں پر لگا کر تو نے اس کو جنم دیا، پھر 2 سال تک اپنے سینے سے لپٹا کر تو نے اسے اپنا دودھ پلایا، تو نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، تو نے اس کے رال تھوک ناک پیشاب پیخانے کو صاف کیا، تو نے اس کو لقمہ بنا بنا کر کھلانا سکھایا، تو نے اپنے بیٹے کو 22 سال اپنے ساتھ رکھا. ارے تو کیسی ماں ہے؟ 22 سال میں اولاد کو تو نمازی نہ بنا سکی اور 2-3 مہینے کی دوستی نے اسے شرابی بنا دیا. 22 سال میں تیرا اس پر کوئی اثر نہیں اور 2 مہینے میں شرابیوں کا رنگ چڑھ گیا. کیا قصور صرف اسی بیٹے کا ہے؟ قصور صرف بتائیے کیا اس کے دوستوں کا، ماں کا کوئی قصور نہیں؟ اب یہاں مجھے ایک بات یاد آتی ہے، توجہ ہے نا آپ کی؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اسی ہندوستان کا واقعہ ہے. جب پارٹیشن نہیں ہوا تھا، حیدرآباد کی سرزمین پر مسلمانوں کی ایک محفل تھی، جلسہ ہو رہا تھا. اس جلسے میں ایک ہندو پنڈت عورت آئی، سادھوی آئی،
اور سادھوی آ کر کہتی میں بہت دیر سے سن رہی ہوں، تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اسلام ہی اچھا مذہب ہے، اسلام ہی سچا مذہب ہے، اسلام کے علاوہ کوئی مذہب اچھا سچا نہیں۔ میں بہت دیر سے سن رہی ہوں کہ بار بار یہی بات کہی جا رہی ہے، کیا تم میں کوئی ہے جو میرے ایک سوال کا جواب دے گا؟ کسی کی جرت نہیں تھی کہ کوئی پوچھتا کہ بتا تیرا سوال کیا ہے۔ جنہیں وضو کرنا نہیں آتا، جنہیں صحیح سے غسل کے فرائض نہیں معلوم ہے، کیا بتائیے کسی سادھوی کے سوال کا جواب وہ دیں گے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جس قوم کی حالت یہ ہو کہ ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت ہندوستان میں رہنے والے مور دین 42% مسلمان ایسے ہیں جن کو پہلا کلمہ نہیں آتا ہے، نماز جنازہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ نیت معلوم، نہ طریقہ معلوم، نہ دعا معلوم، کچھ نہیں پتا ہے۔ جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں، کبھی وضو خانے پر کھڑے رہ کر دیکھو تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، اکثر جمعہ کی 2 رکعت کے نمازی ایسے جنہیں خود بھی پتا نہیں کہ وضو میں کرنا کیا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ڈرائیونگ سیکھنا ہو تو ڈرائیونگ کلاس جوائن کریں گے، 10th کا 12th کا ایگزام دینا ہو تو اسکول کالج کے علاوہ کلاسز اور ٹیوشن جوائن کریں گے، اگر انہیں MBBS کی تیاری کرنی ہو تو نیٹ میں پیسے خرچ کریں گے، انجینئرنگ کرنا ہو تو JEE پر پیسہ خرچ کریں گے، اگر انہیں اکاؤنٹس کے فیلڈ میں جانا ہو تو MBA کریں گے، CA بنیں گے، کارپوریٹ میں جانا ہو تو وہ ہنر سیکھیں گے۔ دنیا کے جس فیلڈ میں جانا ہو اس فیلڈ میں جانے سے پہلے مال خرچ کر کے، وقت قربان کر کے اسے سیکھنے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن دین سیکھنے کے لیے کسی مولوی کے پاس نہیں جائیں گے، کسی امام کے پاس نہیں جائیں گے، کسی حافظ کے پاس نہیں جائیں گے۔ ارے بائک چلانا ہو، کار چلانا ہو تو وہ بھی کسی ہنرمند سے سیکھیں گے، اور وضو کرنا، غسل کرنا، نماز پڑھنا بس دیکھا دیکھی سیکھ جائیں گے، کسی سے سیکھنے نہیں جائیں گے، دیکھا دیکھی سیکھ لیں گے۔ یہ پورا دین دیکھا دیکھی چل رہا ہے۔ بعض لوگ آتے ہیں نماز جنازہ میں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں کہ عید بقرہ عید کی پڑھ رہے ہیں۔ آگے والے نے ہاتھ اٹھا دیا ہر تکبیر پہ تو یہ بھی اٹھائے گا، لگے گا عید کی نماز پڑھ رہا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت ہندوستان میں رہنے والے مور دین 42% مسلمان ایسے ہیں جن کو پہلا کلمہ نہیں آتا۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں جمعہ کی 2 رکعت کے نمازی کو روک کر کوئی پوچھے کہ باقی سب تو امام صاحب پڑھ لیں گے، ثنا پڑھ کر تو مجھے سنا، رکوع اور سجدے کی تسبیح پڑھ کر تو مجھے سنا، التحیات پڑھ کر تو مجھے سنا، دعائے معصورہ درود ابراہیمی پڑھ کر تو مجھے سنا، تو خود پتا چل جائے گا کہ آج کا مسلمان کتنے پانی میں ہے۔ انسٹاگرام پر ریل روز برابر ڈالے گا، فیس بک پر اکاؤنٹ پیج سب بنا رکھا ہے، یوٹیوب پر چینل بنا کر ویڈیو اپلوڈ کرنا، ڈاؤن لوڈ کرنا، فارورڈ کرنا سب آتا ہے۔ اگر نہیں آتا تو اللہ کا سجدہ کرنا نہیں آتا، نہیں آتا تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، نہیں آتا تو وضو اور غسل کا طریقہ نہیں آتا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو میں عرض کر رہا تھا، سادھوی نے کہا کیا تم میں کوئی ہے جو میرے سوال کا جواب دے؟ جواب کون دیتا؟ کسی کی ہمت نہیں کہ پوچھے سوال کیا ہے، سب خاموش۔ اس نے دوبارہ للکارا، اتنے بڑے مجمع میں ایک بھی مسلمان نہیں جو میرے سوال کا جواب دے سکے۔ سناٹا چھایا ہوا تھا۔ تیسری بار کہا کہ یا تو مان لو کہ اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب بھی اچھے اور سچے ہیں، یا تو میرے سوال کا جواب دو۔ آخرکار ایک بوڑھا آدمی مجمع کو چیرتا ہوا آیا اور آ کر کہتا ہے بیٹی تو کوئی سوال پوچھنا چاہتی ہے نا؟ میں بہت پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، لیکن میں نے زندگی میں بہت دھوپ چھاؤں دیکھا ہے، اتار چڑھاؤ دیکھا ہے، میں تجربے کی بنیاد ممکن ہے تیرے سوال کا جواب دے دوں، بتا تیرا سوال کیا ہے؟ وہ کہتی ہے تم لوگوں کا یہ دعویٰ ہے اگر اچھا مذہب ہے تو صرف اسلام، اگر سچا مذہب ہے تو صرف اسلام، اگر اسلام ہی صرف اچھا اور سچا ہے تو مجھے بتاؤ تمہارے 1400 سال کی تاریخ میں آج تک صرف ایک ہی حسین کیوں پیدا ہوا؟ اس ایک حسین کے علاوہ آج تک کسی کے گھر دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہوا؟
اگر تمہارا دین اچھا اور سچا ہے تو ہر گھر میں حسین جیسے بیٹے ہونے چاہیے. اس ایک حسین کے بعد تمہاری تاریخ میں مجھے دوسرا حسین نظر ہی نہیں آتا. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جانتے بوڑھے نے کیا کہا؟ بوڑھے نے کہا بیٹی تو نے بہت اچھا سوال کیا, میں تیرے سوال کا جواب دیتا ہوں. سن, ہماری 1400 سال کی تاریخ میں اس ایک حسین کے بعد دوسرا حسین اس لیے نہیں پیدا ہوا کیونکہ حسین جیسے بیٹے ہر گھر میں پیدا نہیں ہوتے. حسین جیسے بیٹے پیدا کرنے کے لیے خاتون جنت جیسی ماؤں کی ضرورت ہوتی ہے. جب سے زمین سے خاتون جنت جیسی مائیں ختم ہو گئی تب سے حسین جیسے بیٹے بھی پیدا ہونے بند ہو گئے. یہ اس وقت کی بات ہے جب ملک بٹا نہیں تھا. حسین جیسے بیٹے پیدا ہونے بند ہو گئے. اور اب تو جو آٹا گوندتے گوندتے بگ باس دیکھتی ہیں, روٹیاں بیلتے بیلتے سیریل اور ویب سیریز دیکھتی ہیں, ان کے ہاتھ کی بنی روٹیاں کھانے والے نمازی نہیں ہوتے, نچنیے ہوتے ہیں, گویے ہوتے ہیں. میں نے تاریخ پڑھی ہے بزرگوں کی, سنیوں, کئی بزرگ ایسے گزرے ہماری جماعت میں جو داڑھی منڈے باورچی کے ہاتھ کی روٹیاں نہیں کھاتے تھے. اپنی خانقاہ اپنے مدرسے میں ایسے آدمی کو وہ باورچی رکھتے نہیں تھے جو نماز نہیں پڑھتا تھا, جو داڑھی منڈاتا تھا, جو نبی کی سنت کا عامل نہیں ہوتا تھا. وہ کہتے بے عمل کے ہاتھ کی روٹیاں نہیں کھائیں گے ورنہ ہم بھی بے عمل ہو جائیں گے. آپ سوچیں کہ اگر بے عمل کی ہاتھ کی روٹیاں کھا کر ایک نیک آدمی کہتا ہے ہم بے عمل ہو جائیں گے, تو یہاں ہمارے گھروں کی پوزیشن کیا ہے؟ ہمارے گھر میں جو بیوی روٹی بناتی ہے, ہمارے گھر میں ماں جو کھانا بناتی ہے, ہمارے گھر میں بہو جو کھانا پکاتی ہے, اس کی پوزیشن کیا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں, پورا سال گزر جاتا ہے, ہمارے گھر کی عورتیں کبھی اللہ کا سجدہ بھی نہیں کرتی ہیں الا ماشاءاللہ. کم سے کم مرد جمعہ پڑھنے تو چلے جاتے ہفتے میں ایک بار, عید بقرہ عید تو پڑھنے چلے جاتے ہیں سال میں 2 بار, کبھی کبھی نماز جنازہ میں بھی شریک ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے گھر کی عورتوں کی پوزیشن یہ ہے, پورا سال گزر جاتا ہے, کبھی وضو کی ضرورت ہی نہیں, کبھی مصلی بچھائی نہیں, کبھی رب کا سجدہ کیا ہی نہیں, اور پھر کہتے برکت نہیں ہو رہی ہے, بیٹی کو رشتہ نہیں آ رہا ہے, اولاد میری بات نہیں مانتی ہے, کیا کروں, ہم میاں بیوی میں بنتی نہیں ہے. یہ نحوستیں, یہ مصیبتیں, یہ پریشانیاں رب نے مسلط نہیں کی ہے, ہماری اپنی کمائی ہے, ہم نے خریدا ہے. اب آخری بات عرض کروں گا, اجازت ہے آپ کی؟ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آئی؟ ذرا ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, آپ کے گونڈی میں, اس گلی میں نہیں کسی اور گلی میں کہہ چکا ہوں, اگر یہ کف پریڈ ہوتا, کلابا ہوتا, برج کینڈی ہوتی, ہم کینیڈا میں بیٹھے ہوتے یا امریکہ لندن میں ہوتے تو میں یہ بات نہیں کہتا. لیکن گولڈی والوں سے میں یہ کہوں گا, اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے ہمیں ایسے محلے میں پیدا کیا جہاں ہر گلی میں اللہ کا گھر موجود ہے. بتائیے ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے ایسی آبادی میں پیدا کیا جہاں صبح شام ہمارے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے, جہاں پتہ چلتا ہے کہ رمضان شریف شروع ہو گیا, محرم شروع ہو گیا, ماہ رجب شروع ہو گیا. پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں, اس کے باوجود میں نے اکثر دیکھا ہے آپ کے علاقے میں, ہماری ان محفلوں میں, اچھا آپ کا گونڈی وہ علاقہ ہے جہاں سال بھر جلسے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ جی ہوتے ہیں نا. آج 8 نمبر میں ہو رہا ہے, کل 6 نمبر میں ہوگا, پھر 5 نمبر میں ہوگا, پھر ڈیپو کے پاس ہوگا, بیگن واڑی میں ہوگا, شیواجی نگر میں, سال بھر جلسے ہوتے رہتے ہیں. جس آبادی میں سال بھر جلسے ہوتے ہوں, اس آبادی کے لوگوں کو اب تک یہ نہیں معلوم کہ محفل میں آنے کے آداب کیا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے ہمارے بھائی, برا مت مانیے گا, محفل میں ایسے ہی منہ اٹھا کر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. ارے کم سے کم اس محفل میں ادب کے ساتھ آیا کرو, اللہ توفیق دے تو با وضو آیا کرو, اللہ توفیق دے تو نبی کی سنت والا لباس پہن کر آیا کرو. اگر کام دندے سے چلے آ رہے ہو, باہر سے چلے آ رہے ہو, کوئی بات نہیں, وضو نہیں کر سکے, سنت والا لباس نہیں پہن سکے, کم سے کم ہر مسلمان کی جیب میں ٹوپی تو ہونی چاہیے نا.
کہ اس محفل میں آؤ تو سر کو ڈھانک کر بیٹھا کرو کہ انشاءاللہ. آج اگر مس ہو گیا تو آئندہ خیال رکھیے گا کہ انشاءاللہ. جنہوں نے پہنا ہے وہی بول رہے ہیں, وہ تو پہنیں گے بابا. جنہوں نے نہیں پہنا وہ کہیں آئندہ پہنیں گے نا, بلند آواز سے کہیں. اچھا میں اگر مائک بند کر دوں نا پھر بھی میری آواز آخری آدمی تک جائے گی, لیکن آپ سارے مل کر بول رہے ہیں تو بھی میرے کام تک آواز نہیں پہنچ رہے. کیسے بول رہے ہو بھلا؟ اگر عورتوں کو اجازت ہوتی نا تو ان کی آواز آپ سے زیادہ بلند ہوتی. عورتوں کو اجازت نہیں ہے, اس لیے بیچاری خاموش ہیں. آپ کو تو اجازت دی گئی. عورت کی آواز عورت ہے, مرد کی آواز کیا ہے؟ عورت کی آواز عورت ہے تو مرد کی آواز بھی مرد جیسی ہونی چاہیے نا. تو مردوں کی طرح کہیں انشاءاللہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, آخری بات جو عرض کر رہا تھا اور اسی پر بات کو اپنے مکمل کروں گا, اجازت ہے آپ کی. آپ نے یہ روایت بڑی مشہور روایت کئی بار سنی ہوگی. ابھی غوث اعظم کی نسبت والا مہینہ رخصت ہوا ہے. سیدنا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پوری روایت بیان نہیں کرتا, مفہوم بتاتا ہوں. غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے بتایا کہ آپ کا مرید ہوں, میں بھی نمازی, بیوی بچے بھی نمازی, لیکن روزی میں برکت نہیں ہوتی. تو غوث اعظم نے کہا جا کر گھر کے دروازے پر پردہ لگا دے. سنا ہے آپ نے اس حکایت کو؟ پورا واقعہ معلوم ہے. پردہ لگا دیا. ہفتے 10 دن کے بعد آیا تو خوش تھا. غوث اعظم کے لیے ہدیہ لے کر آیا, تحفہ لے کر آیا. غوث اعظم نے فرمایا اب کیا حال ہے؟ وہ کہتا کاروبار وہی کر رہا ہوں, خرچہ بھی اتنا ہی ہے, لائف سٹائل بھی وہی ہے, لیکن اب اللہ نے بہت برکت عطا کی ہے. بہت برکت, یعنی کوئی اوور ٹائم چالو نہیں کیا, کوئی سائیڈ بزنس چالو نہیں کیا, وہی کر رہا ہوں. انکم بھی اتنی, گھر کے افراد بھی اتنے, گھر کا خرچہ بھی اتنا, لیکن اب بہت برکت ہو رہی ہے. غوث اعظم نے دعا دی کہ اللہ اور برکت دے. اب اس نے حیرت سے کہا کہ حضور یہ جو برکت ہو رہی ہے اس برکت کا گھر کے پردے سے کیا تعلق ہے؟ نہ آپ نے کوئی وظیفہ دیا, نہ کوئی دعا تعویذ دی, آپ نے صرف کہا پردہ لگا دینا اور برکت ہو گئی. میں سمجھا نہیں کہ پردے کا برکت سے کیا تعلق. تو غوث اعظم نے کہا تو نمازی, تیرے بیوی بچے نمازی, اللہ تیرے گھر میں برکت اتارتا تھا, لیکن راہ چلتے بے نمازیوں کی نحوست والی نظر تیرے گھر پر پڑتی تھی, جس کی وجہ سے تیرے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی تھی. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, غوث پاک ولیوں کے امام فرماتے ہیں اب تو نے دروازے پر پردہ لگا دیا, اب کسی بے نمازی کی نحوست والی نظر تیرے گھر کے اندر پڑتی نہیں اور اسی لیے برکت اٹھائی جاتی نہیں. اب یہاں پتا چلا اگر پورا گھر نمازیوں سے بھرا پڑا ہو لیکن راہ چلتے بے نمازی کی نظر پڑ جائے تو بے نمازی کی نظر اتنی نحوست والی ہوتی ہے کہ بے نمازی کی نگاہوں کی نحوست کی وجہ سے نمازیوں کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. اگر ہم اپنے گھر کا جائزہ لیں تو پتا چلے گا کہ ہم کما کے تھک گئے, بوڑھے ہو گئے, پھر بھی برکت نہیں ہوتی, کیونکہ ہمارے گھر میں باہر سے نحوست والی نظر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارا تو پورا گھر ہی بے نمازیوں سے بھرا پڑا ہوا ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ اگر گھر میں 62 سال کا بوڑھا نمازی ہے بھی کھینچ کھاچ کے برکت لاتا ہے تو 3 بیٹے, تینوں بہویں, پوتے پوتیاں سارے بے نمازی. باہر والے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بڈھا بیچارہ برکت کھینچ کھاچ کے لاتا ہے. گھر میں 11 بے نمازی بیٹھے نحوست کے لیے. اگر گھر میں 58 سال کی بڑھیا نمازی ہے بھی تو بہویں, بیٹے, نواسے, نواسیاں, پوتے پوتیاں سب بے نمازی. اب اگر بے نمازی کی نظر نمازی کے گھر پر پڑے برکت اٹھا لی جاتی ہے. جہاں پورا محلہ بے نمازیوں سے بھرا پڑا ہو اللہ برکت نازل کرے گا. اور مسلمانوں, صرف ہماری آبادی بے نمازیوں سے بھری پڑی نہیں ہے, بے نمازی کی نگاہیں نحوست والی ہیں
تو شرابی کی نگاہوں میں کتنی نحوست ہوگی، زانی کی نگاہوں میں کتنی نحوست ہوگی، سود خور کی نگاہوں میں کتنی نحوست ہوگی، نچنیے گویے کی نگاہوں میں کتنی نحوست ہوگی۔ اور ہمارے محلے میں صرف بے نمازی ہی نہیں رہتے، ہمارے محلے میں تو شرابی بھی رہتے ہیں، سود خور بھی رہتے ہیں، جواری بھی رہتے ہیں، زانی بھی رہتے ہیں، ماں باپ کے باغی بھی رہتے ہیں۔ اب بتائیے اگر مسلمانوں کے محلے میں ایسے ایسے لوگ رہتے ہوں، اللہ کیا برکتیں نازل فرمائے گا۔ اسی لیے مسلمانوں رجوع کرو، توبہ کرو، پلٹو اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے۔ میں نہیں کہتا تسبیح اور مصلی لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چلے جاؤ، میں نہیں کہتا گھر بار کو ٹھوکر مار کر جنگلوں بیابان کا رخ کر لو، میں نہیں کہتا کسی دریا اور صحرا کے کنارے نکل جاؤ، بالکل نہیں۔ ہمارا دین رہبانیت کی بات نہیں کرتا۔ اسی علاقے میں رہو، کاروبار کرو، 4 پیسے نہیں 8 پیسے کماؤ، 10 گھنٹے کی نہیں 12 گھنٹے کی نوکری کرو۔ شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن اللہ کے سجدوں سے منہ پھیر کر کتنا بھی کماؤ گے اللہ برکت نہیں دے گا۔ 5 وقت نعمت دینے والے رب کا شکر بھی ادا کرو۔ جاؤ بیٹھو دکان پر، کارخانے پر، دفتر میں، فیکٹری میں، جتنی محنت کر سکتے ہو کرو۔ رات بھر جاگنا پڑے، سیزن ہے تو رات بھر جاگو، 10 گھنٹے نہیں 12 گھنٹے محنت کرو۔ لیکن جب اللہ کا منادی پکارے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو سب چیزوں سے چہرہ پھیر لو اور اللہ کے گھر پہنچو، اللہ کا سجدہ کرو۔ میرے پیارے آقا کے پیروانو، تم رب کا سجدہ کر کے تو دیکھو، اللہ اولاد کو فرما بردار بنائے گا، اللہ رزق میں برکت عطا کرے گا، اللہ چہرے کو نور عطا کرے گا، اور جتنا اللہ کی عبادت کرتے جاؤ گے اللہ اتنا ہی دنیا کی محتاجی سے بچائے گا اور اتنا رزق میں برکت عطا کرے گا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ مجھے بتائیں اس وقت جتنے لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے، دائیں بائیں اور اس اسٹیج کے پیچھے جو خواتین بیٹھی ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ یہاں ہم جتنے بھی لوگ موجود ہیں، ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں کہ یزید کے ماننے والے ہیں؟ جی امام حسین کے نا، یزید کا ماننے والا تو کوئی نہیں ہے، بلکہ جو لوگ یزید کی حمایت کرتے ہیں وہ خود بھی نہیں کہتے کہ ہم یزید کے ماننے والے ہیں۔ وہ بھی جو یزید کی حمایت کرتے اسے معاذ اللہ کبھی رحمت اللہ کہتے، کبھی امیر المومنین کہتے، کبھی رضی اللہ تعالیٰ کہتے، معاذ اللہ۔ جو اس کی دفاع کی بات کرتے وہ بھی اپنے آپ کو یزیدی نہیں کہتے۔ اور ہم تو سارے الحمدللہ امام حسین کے ماننے والے ہیں کہ الحمدللہ ہم سارے کے سارے حسینی لوگ ہیں، یزیدی کوئی نہیں۔ اب مجھے بتائیں امام حسین طبیعت کے پیچھے چلتے تھے کہ شریعت کے پیچھے؟ جی، اور یزید طبیعت کے پیچھے چلتا تھا کہ شریعت کے؟ جی بلند آواز سے کہیں، مجھے سمجھ میں آنا چاہیے نا کہ کیا سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ آپ نے بتایا امام حسین شریعت کے پیچھے چلتی تھی اور یزید طبیعت کے پیچھے چلتا تھا، اور ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم حسینی لوگ ہیں۔ اب ہم یزید کے ماننے والے نہیں، حسین کے ماننے والے۔ اب ہم خود گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم شریعت کے پیچھے چل رہے ہیں کہ طبیعت کے پیچھے چل رہے ہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب کسی نے جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کہ ہیں حسین کے ماننے والے، اور امام حسین ہیں شریعت کے پیچھے چلنے والے، اور ہم چل رہے ہیں حسینی ہو کر بھی طبیعت کے پیچھے پیچھے۔ اگر ہم شریعت کے پیچھے چلتے تو کیا نمازیں قضا کرتے؟ شریعت کے پیچھے چلتے تو جھوٹ بولتے؟ شریعت کے پیچھے چلتے تو گالی گلوچ کرتے؟ شریعت کے پیچھے چلتے تو شادیوں میں ڈی جے بجاتے؟ شریعت کے پیچھے چلتے تو کیا بتائیے رسم و رواج کے نام پر قرآن و سنت کے خلاف کوئی کام کرتے؟ ہم شریعت کے پیچھے چلتے تو کیا کوئی ایسا کام کرتے جو کام یزید پلید کرتا تھا، اللہ رسول کے باغی و غدار کرتے تھے؟ اگر ہم
واقعی امام حسین کو ماننے والے ہیں تو ہمیں امام حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شریعت کو فالو کرنا چاہیے، اور ہر صبح اٹھ کر چہرے سے داڑھی منڈانا یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ طبیعت والوں کا کام ہے۔ فجر میں پیر پسارے سوئے پڑے رہنا یہ شریعت والوں کا کام نہیں ہے، یہ طبیعت والوں کا کام ہے۔ گالی گلوچ کرنا یہ شریعت والوں کا کام نہیں ہے، یہ طبیعت والوں کا کام ہے۔ ایک ایک کر کے 5 وقت کی نماز کو چھوڑ دینا یہ شریعت والوں کا کام نہیں ہے۔ نگاہوں کی آوارہ گردی، زبان کی آوارہ گردی، اخلاق و کردار کا جنازہ نکالنا یہ شریعت والوں کا کام نہیں ہے، یہ طبیعت والوں کا کام ہے۔ اگر ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں ہمیں یہ طے کر کے اٹھنا ہے، ہم حسینی لوگ ہیں، ہم یزید کے پیچھے پیچھے نہیں چلیں گے، ہم چلیں گے تو امام حسین کے پیچھے پیچھے، اور امام حسین کا راستہ شریعت والا راستہ ہے، طبیعت والا راستہ نہیں ہے۔ طبیعت کے پیچھے چلنے والا یزید کے پیچھے چلے گا، اور شریعت کے پیچھے چلنے والا امام حسین کے پیچھے چلے گا۔ تو آج سے طے کر لو ہمیں یزید کے نقش قدم پر نہیں چلنا، امام پاک کے نقش قدم پر چلنا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب مجھے جواب دیں آپ۔ میں ایک طرفہ بیان نہیں کرتا بلکہ سامنے والوں کو بھی موقع دیتا ہوں اپنی بات رکھنے کا۔ جب کوئی XYZ مرد ہو عورت ہو، ہندوستان میں رہنے والا ہو کسی اور ملک کا رہنے والا ہو، میرے نبی کی گستاخی کرتا ہے، میرے نبی کو برا بھلا کہتا ہے، قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے، صاحب قرآن کو معاذ اللہ گالیاں دیتا ہے، تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ جی، اگر ضمیر زندہ ہے، غیرت بیدار ہے، سینے میں ایمان موجود ہے، تو ظاہر ہے جواب ہوگا کہ ہاں تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ایک آدمی جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو نہ اسلام کو جانتا نہ پیغمبر اسلام کو جانتا ہے، جو اسلام سے دور ہے، نبی کی عظمت سے ناشنا ہے، میرے نبی کا منصب، میرے نبی کا مقام، میرے نبی کی عظمت، میرے نبی کی شان نہیں جانتا، ایسا آدمی میرے نبی کی گستاخی اور بے ادبی کرے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا نبی کی گستاخی اور بے ادبی دنیا کا کوئی XYZ کرے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہماری وجہ سے صبح شام ہمارے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے ہم نے سوچا؟ جب نماز قضا کرتے ہو تو کیا رسول اللہ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ جب آپ کی گھر کی عورتیں بن دوپٹے بن حجاب و پردے کے شادیوں میں جاتی ہیں، مارکیٹ میں جاتی ہیں، مال میں جاتی ہیں، چلے منگنی نکاح ولیمے میں جاتی ہیں، تو کیا رسول اللہ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ جب ہر صبح اٹھ کر آپ چہرے سے داڑھی منڈاتے ہو تو کیا رسول اللہ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ جب شادی کے موقع پر آپ کے گھر میں ایک ایک ہفتے DJ بجتا ہے تو کیا رسول اللہ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ ارے دنیا کے مشرکین یہود و عیسائی نبی کو گالیاں دیتے ہیں، شاید میرے نبی کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی، لیکن ان کا کلمہ پڑھنے کے بعد، ان کے صدقے پر پلنے کے بعد، ان کو اپنا سب کچھ ماننے کے بعد، اپنا مولا و آقا ماننے کے بعد، جب ہم اپنے نبی کی نافرمانی کرتے ہیں تو کیا نبی کی دل آزاری نہیں ہوتی؟ نبی کو تکلیف نہیں ہوتی؟ جب ہمارے گھر شادی کے موقع پر ہلدی مہندی کے نام پر 18 20 22 سال کی لڑکیاں گلیوں میں دوڑتی ہیں اور جوان لڑکے ان کو دوڑاتے ہیں، ہلدی مہندی کے نام پر پانی پھینکتے ہیں، ہلدی لگاتے ہیں، غیر محرم مرد و عورت کے جسم ملتے ہیں، کیا رسول اللہ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ جب دلہن کے ہاتھ پاؤں میں 15 20 ہزار کی مہندی لگا دی جاتی ہے اور وہ نہ فجر پڑھتی، نہ ظہر پڑھتی، نہ عصر مغرب عشاء پڑھتی، کیا رسول اللہ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ جب مسلمان کے گھر سے دن رات ویب سیریز کی، گانوں کی، فلموں کی، سیریل کی آواز آتی ہے، کیا رسول اللہ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ جب چھپ چھپا کر دنیا سے اپنے موبائل پر ہیروئنوں کی گندی تصویریں دیکھتے ہو، ننگی فلمیں دیکھتے ہو، کیا رسول اللہ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ ارے غیر کچھ کہہ دیں تو تم کہتے ہو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن کبھی سوچا کہ
ہماری وجہ سے رسول اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اگر نبی سے محبت کرتے ہو تو کیا بتائیے محبت کرنے والا محبوب کے دل کو کبھی تکلیف پہنچاتا ہے؟ اگر مجھے اپنے بیٹے سے پیار ہے، کیا میں اپنی اولاد کی آنکھوں میں کبھی آنسو دیکھنا پسند کروں گا؟ اگر ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، بیٹے کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، کیا ماں گوارا کرے گی؟ اگر آپ اپنی بیوی سے پیار کرتے ہیں تو بیوی کی ساری خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے کہ نہیں کرتے؟ اگر آپ پیر صاحب سے پیار کرتے ہیں اور پیر صاحب نے کہا بیٹا مجھے وہاں کی چائے پسند ہے، وہاں کی مٹھائی پسند ہے، وہاں کا کپڑا پسند ہے، تو پیر کی خوشی کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ آپ بتائیے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، پیر کو کیا پسند کیا ناپسند یہ پتا ہے، اولاد کو کیا پسند ناپسند یہ پتا ہے، دوست کو کیا پسند کیا ناپسند یہ پتا ہے، بیوی کو کیا پسند کیا ناپسند یہ پتا ہے، رسول اللہ کو کیا پسند اور کیا ناپسند یہ پتا ہے کہ نہیں ہے؟ کاہے کہ عاشق رسول ہو، زبانی جمع خرچ کے، صرف حلوہ زردہ پلاؤ بریانی کھانے والے، صرف 12ویں میں گلیاں سجانے جھنڈے اٹھانے والے، کیا بس اسی بات کے عاشق رسول ہو؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کوئی کسی سے محبت کرے تو محبوب کے دل کو کبھی دکھاتا نہیں. اور ہم ہیں کہ محبت کے 1000 دعوے بھی ہیں. وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے مولا ہیں، انہی کے صدقے میں رب نے سب کچھ عطا کیا ہے. ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو ان کے نام پر جان تک قربان کرنے کو تیار ہیں. ارے جن سے فجر میں بستر نہ چھوڑا جاتا ہو، جن سے ظہر میں دکان اور فیکٹری نہ چھوڑی جاتی ہو، جو عصر مغرب کی نماز قضا کر دیتے ہو، وہ رسول اللہ پر جان قربان کر دیں گے. دکان چھوڑ نہیں سکتا، گلہ چھوڑ نہیں سکتا، مشین چھوڑ نہیں سکتا، ٹی وی چھوڑ نہیں سکتا، موبائل چھوڑ نہیں سکتا، اور بات کہتا ہے کہ نبی کے نام پر جان قربان کر دے گا. ارے جب تک جان قربان کرنے والے زمین پر تھے، اللہ نے اسلام کو عزت عطا کی تھی، اللہ نے مسلمانوں کو عزت عطا کی تھی. اور جب سے ہمارے اور آپ کے جیسے زبانی جمع خرچ کرنے والے پیدا ہو گئے، تب سے پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے. اب جاتے جاتے آخری بات کہوں گا، اجازت ہے آپ کی؟ فلسطین میں جو کچھ 1 سال سے ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا، آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا ہے؟ کہ خالی گوانڈی کی خبر ہے، دنیا کی خبر ہی نہیں ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت دکھ ہوتا ہے. لوگ ہم سے کبھی کان میں آ کر کہتے ہیں حضرت فلسطین کے لیے دعا کر دیجئے، حضرت لبنان کے لیے، یمن کے لیے دعا کر دیجئے، حضرت فلاں جگہ کے لیے دعا کر دیجئے. میں کہتا ہوں 1 سال سے فلسطین میں مسلسل بمباری ہو رہی ہے. نہ جانے کتنی ہماری بہنیں بیوہ ہو چکی، نہ جانے کتنے ماں باپ کی گود اجڑ چکی، نہ جانے پورا کتنا خاندان، نہ جانے کتنے خاندان پورے کے پورے ختم کر دیے گئے. ہمیں بہت تکلیف ہے فلسطین کے حالات کو دیکھ کر. ہم تکلیف کا صرف زبان سے اظہار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا ہے، ہمیں بہت تکلیف ہے. لیکن کیا بتائیے، یہ سب کچھ دیکھ کر ہم نے گناہوں سے توبہ کی، ہم نے برائیوں سے توبہ کی، ہم نے نفس کے پیچھے چلنے سے توبہ کی. ارے فلسطین کے حالات دیکھ کر کیا ہم نے گانا سننا بند کر دیا؟ فلمیں دیکھنے جانا بند کر دیا؟ شادیوں میں ڈی جے بجانا بند کر دیا؟ بارات میں بینڈ باجے بجانا بند کر دیا؟ جب ہم موبائل کے اسکرین پر ریل میں فلسطین کے بچوں کو دیکھتے ہیں، بمباری دیکھتے ہیں، روتی مسلمان عورتوں کو دیکھتے ہیں، جب یہ منظر سامنے ہوتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. اور جب اسکرول کر کے آگے بڑھتے ہیں اور چٹکلا سنتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں. پھر کوئی ناچ رہی ہو تو دیکھنے لگتے ہیں. بھول جاتے ہیں ان بچوں کو، بھول جاتے ہیں اس درد کو،
بھول جاتے ہیں روتی کراتی اس ماں کو. جب تک اسکرین پر منظر سامنے ہو ہمیں تکلیف ہوتی ہے, اور اسکرول کرتے ہو تو کھو جاتے ہو اپنی دنیا میں. اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں, میرے نبی نے فرمایا اللہ نے دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند بنایا ہے, اور جسم کے ایک حصے کو چوٹ لگے اور دوسرے کو اس کا احساس نہ ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر پاؤں میں کانٹا چبھے, زبان سے اف نہ نکلے, آنکھ سے آنسو نہ نکلے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر وہاں کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں اور ان کے حالات کو دیکھ کر ہندوستان کے مسلمان کو وقتی طور پر تکلیف ہوتی ہے, لیکن تکلیف کو پھر یاد کرتا ہے, بھلا دیتا ہے, اپنی دنیا میں مست ہو جاتا ہے, تو ذرا سوچو تو صحیح, کہیں جسم کا یہ حصہ کٹ تو نہیں گیا, کہیں ہم ان سے جدا تو نہیں ہو گئے. نبی نے پورے مسلمانوں کو ایک پارٹ آف باڈی کہا, ایک جسم کا حصہ کہا. ایک حصے کو درد ہوتا, بمباریاں ہوتی ہیں, لاشیں گرتی ہے, گھر اجڑتے ہیں, آبادیاں تباہ کر دی جاتی ہیں, اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. ہمیں غور کرنا چاہیے, فکر کرنی چاہیے, ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے, ہمیں رب کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, یہی پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے آج کے اس دعوتی اجتماع کو منعقد کیا گیا. 1.5 گھنٹے کی تقریر میں نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی, لیکن ابھی گفتگو نامکمل ہے, ابھی پورا بیان ہوا نہیں ہے, ابھی بہت کچھ سیکھنا سکھانا باقی ہے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.